4 ادوار میں اگر دیکھتا ہوں عامروں کے تو وہ 20% بھی اگر میں دیکھوں وہ نہیں ہے. ہر گھر کی ایک ایک کہانی ہے. شوکت مشرف آپ کے سامنے بیٹھا ہے. میں دہشت گرد ہوں, میں غدار بھی ہوں, میں کرپٹ بھی ہوں, میں بددیانت بھی ہوں. ہاں اگر میں عمران خان کو چھوڑ دوں, تحریک انصاف کو چھوڑ دوں, میرے ساتھ خون معاف. یہ غدار کا لفظ جو ہے نا, اس کو ذرا اس کو نہیں ہونا چاہیے, اس کو نہیں ہونا, کسی کے لیے استعمال نہیں, کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہونا اور چاہیے. لیکن یہاں پہ تو سبھی پاکستانی یہاں ہیں. پہ تو حسن صاحب جو کچھ ہوا ہے, جب آپ نے عمران خان, میں پھر سمجھتا ہوں 70 ایئرز اولڈ, پاکستان کا فیس, دنیا میں عزت, اور آج تک کوئی مقدمہ نہیں. اور جب مقدمے بنانے پہ آئے ہیں, وہ دہشت گرد بھی ہو گیا, وہ غدار بھی ہو گیا, وہ کرپٹ بھی ہو گیا, اور سب سے بڑھ کر کیا ہوا, جب یہاں بھی کام نہیں رکا, نکاح سزا دے. اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پارٹی توڑنے کے بعد آپ نے کہا, آپ نے پہلے ایک سال الیکشن ہی کرایا, ایک تو ٹوٹ چکا تھا پہلے ہی, چلیں آگے آپ الیکشن کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. 11th آور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. جو کچھ اس پاکستان میں الیکشن میں دھاندلا ہوا ہے, جو مدر آف آل ریگنگز ہے, اس میں سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں قاضی. تمام ادارے کمپرومائز ہو چکے ہیں, عدالتیں سرنڈر کر چکی ہیں, عدالتیں سرنڈر کر چکی ہیں. وہ ہمیں کیا کہتی ہیں, انہیں کیا, ہمارے فیصلے سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا, باہر جا کے پریس کانفرنس کرو تو انہیں انصاف مل جائے. اب جب یہاں پر یہ صورتحال ہو جائے تو مجھے بتائیں کون سا قانون, کون سا آئین, کون رائٹس, کچھ بھی نہیں ہے نا پھر تو. اس لیے ڈلے بیرندہ کچھ نہیں بگڑے. حسن سفر صاحب, میں پینڈو بندہ, تو میں آپ کو بھی بات بتاؤں, آپ کو قیدی نمبر 804 سے بات کرنی ہوگی. ہر کسی کو اپنی انا کو ختم کرنا ہوگا. عمران خان بات کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ یہ پاکستان ہے, پاکستان ہے تو اچھی بات ہے. میں بھی پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم کہتے ہیں پاکستان فرسٹ. اس کے لیے آپ کو خان سے بات کرنا ہوگا. واچ فیڈرل پوسٹ, بولڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ. السلام علیکم, میں ہوں حسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈرل پوسٹ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب شوکت محمود بصرہ صاحب. بصرہ صاحب السلام علیکم. بہت مہربانی. وعلیکم السلام حسن ظفر صاحب, آپ کا شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے فیڈرل پوسٹ کا پلیٹ فارم مہیا کیا, بہت بہت شکریہ. تاکہ ہم لوگ اپنا وہ دکھ, وہ درد, وہ جو ظلم سمجھتے ہیں, عوام کا ظاہر دکھ ہے, وہ عوام کے جو ووٹوں پہ ڈاکہ پڑا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے آپ کے ساتھ. میں ذرا تفصیلی تعارف آپ کا کچھ دے دوں. بصرہ صاحب نے ابھی 8 فروری کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر 163/4 یعنی ہارون آباد اور فورٹ عباس کا حلقہ نمبر 4 جو ہے, وہاں سے انتخاب لڑا تھا, اور انہوں نے 97,710 ووٹ انہیں ملے تھے. پی ٹی آئی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں, اور پنجاب میں انفارمیشن سیکرٹری کا بھی انہیں چارج دیا گیا ہے. تو بصرہ صاحب, یہ تو آپ کی ہے پورٹ فولیو, صورتحال, وہ کیا دکھ درد ہے جسے آپ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ حسن صاحب, دکھ درد تو پاکستان کا ہے کہ پاکستان آج 1947 میں ہم آزاد ہوئے تھے, تو آج اسی دائرے میں ہم گھوم رہے ہیں کہ آپ اندازہ یہ کریں کہ کہنے کو ہمارے پاس پارلیمانی نظام ہے, جمہوری نظام ہے, اور ہمارے پاس ایک آئین بھی موجود ہے. یو کے میں تو کوئی آئین روایات پہ چلتا ہے, ہمارے پاس فقہ آئین ہے, ان رائٹنگ موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کاوش ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اور کے تمام لیڈران کی, اور وہی ضامن ہے جو پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ ڈاکومنٹ تو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن جب سے ہم آزاد ہوئے ان پر عمل نہیں ہوا. اور ہمیشہ جو جس کا رول اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے, کس رول کے مطابق وہ اپنا کام کرے گا, بدقسمتی سے یہاں نہیں ہوا. آپ نے دیکھا کہ 4 مارچ اللہ آ گئے, اس کے بعد ایون کہنے کو جمہوریت ہوتی ہے لیکن اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. وزیر اعظم 34 وزیر اعظم نکل جاتے ہیں, ٹرم مکمل نہیں کرتا, کرپشن کے ایلیگیشن, اور اس کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے. ہاں, تو اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کرنے کا ارادہ اس الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا الیکشن تھا. ایک بلکہ ایک ایسا الیکشن جس میں سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, لوکل اسٹیبلشمنٹ, تمام سیاسی جماعتیں, پیغام دیا جا رہا تھا کہ عمران خان از ہسٹری, عمران خان از پاسٹ. اور 6 مہینے میں حسن ظفر صاحب جو کچھ ہوا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, 4 ادوار میں اگر دیکھتا ہوں عامروں کے تو وہ 20% بھی اگر میں دیکھوں وہ نہیں ہے. ہر گھر کی ایک ایک کہانی ہے. شوکت مشرف آپ کے سامنے بیٹھا ہے, میں دہشت گرد ہوں, میں غدار بھی ہوں, میں کرپٹ بھی ہوں, میں بددیانت بھی ہوں. ہاں اگر میں عمران خان کو چھوڑ دوں, تحریک انصاف کو چھوڑ دوں, میرے ساتھ خون معاف. میری نون لیگ کے دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے. یہ غدار کا لفظ جو ہے نا, اس کو ذرا اس کو نہیں ہونا, کسی کے لیے استعمال نہیں, کسی کے لیے استعمال نہیں ہونا. اور لیکن یہاں پہ تو سبھی پاکستانی ہیں. یہاں پہ تو حسن صاحب جو کچھ ہوا ہے
کہ جب آپ نے عمران خان، میں پھر سمجھتا ہوں 70 ایئرز اولڈ، پاکستان کا فیس، دنیا میں عزت، اور آج تک کوئی مقدمہ نہیں، اور جب مقدمے بنانے پہ آئے ہیں وہ دہشت گرد بھی ہو گیا، وہ غدار بھی ہو گیا، وہ کرپٹ بھی ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر کیا ہوا، جب یہاں بھی کام نہیں رکا، نکاح سے سزا دے دیتی۔ ایک مسلمان اپنا نکاح کرتا ہے وہاں پہ سزا دے دی، اچھا چلیں ہم نے سارا کچھ کر لیا، پارٹی توڑ دی، پریس کانفرنس کروا دی، اور جس نے پارٹی چھوڑی اس کا 9 مئی بھی معاف، اس کے تمام کیسز معاف، اور وہ جناب یہیں پھر رہا ہے عدالتوں کے اندر بھی، اور ادھر بھی آ رہا ہے۔ اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پارٹی توڑنے کے بعد آپ نے کہا، آپ نے پہلے 1 سال الیکشن نہیں کرایا، تو ٹوٹ چکا تھا پہلے ہی، چلیں آگے آپ الیکشن کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ 11th آور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں جو کچھ اس پاکستان میں الیکشن میں دھاندلا ہوا ہے، جو مدر آف آل ریگنگز ہے، اس میں سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں قاضی فائز صاحب ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے قاضی ہیں، سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس تھے۔ 11th آور آپ پہ نشان چھین لیتے ہیں، جس ہم اس میں قاضی صاحب کا کیا رول ہے؟ یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، الیکشن کمیشن تو دیٹ واز اے پارٹ اینڈ پارسل۔ دیکھیں حسن صاحب، بدقسمتی سے تمام ادارے کمپرومائز ہو چکے ہیں، عدالتیں سرنڈر کر چکی ہیں، عدالتیں سرنڈر کر چکی ہیں۔ وہ ہمیں کیا کہتی ہیں؟ انہیں کیا، ہمارے فیصلے سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا، باہر جا کے پریس کانفرنس کرو تو انہیں انصاف مل جائے گا۔ اب جب یہاں پر یہ صورتحال ہو جائے تو مجھے بتائیں کون سا قانون، کون سا آئین، کون سی ہیومن رائٹس، کچھ بھی نہیں ہے نا پھر تو، یعنی کہ عدالتیں آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، لیکن اگر عدالتیں ہاتھ کھڑے کر دیں، صاحب اتنا ڈسکریڈٹ کر دیں اگر ہم عدالتوں کو، تو جانا تو ہم نے الٹیمیٹلی وہیں ہے ریلیف کے لیے، اور کہاں جائیں گے؟ انڈرسٹوڈ بات ہے، ہمیں وہیں جانا ہے، لیکن آج حسن ظفر صاحب جو بات میں کہہ رہا ہوں، انٹرنیشنلی اب کہاں کھڑے ہیں عدالتی سسٹم میں، جوڈیشل سسٹم میں، وہاں پہ آپ کا دنیا کے ممالک کے دیکھتے ہیں نیچے سے آپ کا پہلا یا دوسرا یا تیسرا نمبر ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو آج قبر میں گئے، ان کو 45 سال ہو گئے، انہوں نے انصاف دیتا نہیں ان 45 سال بعد، اور میں یہ سمجھ رہا تھا شاید بھٹو صاحب کی پھانسی رک گئی ہے، اور اب ہمیں جو زندہ ہیں، عمران خان جو زندہ ہیں، ہمیں انصاف لینے کے لیے اس کو اگلے 45 سال لگیں گے۔ حضرت علی کا قول ہے، ظلم کفر کی حکومت رہ سکتی ہے، ظلم اور جبر کی نہیں رہ سکتی۔ وہ نیپولین بوناپارٹ کا شاید ایک کو فکر ہے کہ وہ فوجیں جب انہوں نے چڑھائی کر دی نا، تو اس نے اپنے وزراء سے پوچھا، وہ کہنے لگے فوجیں فلاں جگہ پہنچ گئیں، فوجیں اب تو ہم یہ جنگ ہار جائیں گے، وہ قبضہ کر لیں گے۔ نیپولین بوناپارٹ نے یہ پوچھا کہ بتاؤ یہ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ چرچل نے پوچھا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو ہم جنگ نہیں ہار سکتے، ہم جو ہمارے اوپر تو بسرا صاحب اور جنگیں بھی سوار ہو رہی ہیں۔ اس وقت افغانستان کے ساتھ صورتحال دیکھیں، آج گوادر میں حملہ ہوا ہے، اور ہر طرف ہم جب اندر سے آپ ویک ہوں گے، جب اندر آپ ویک ہوں گے، اندر آپ کی یونٹی نہیں ہوگی۔ عمران خان تو 90% پاکستان ہے، اس کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں، اس کو دیوار سے لگاتے لگاتے پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ اور جو ڈسکریڈٹ لوگ ہیں جن کا ہمیں آپ نے خود بتایا ہے کہ یا مارشل اس ملک میں رہے 76 سال میں، تو یا یہ خاندان دونوں رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان جو ہے نا، وہ ہم کچھ سنتے تھے 32 خاندان ہوتے تھے یا کتنے ہوتے تھے، آج کل تو 4-5 خاندان ہیں، ان کا ملک ہے۔ پاکستان میں کیوس کی صورتحال ہے، اور کوئی صحافی بولے گا، کوئی بولے گا، اس کو ہم نے ڈال دیں۔ چلے میں ذرا دوسری طرف سے الیکشن پہ آپ نے قاضی فائز صاحب کی بات کی تھی نا، جی میں نے کہا کہ انہوں نے الیکشن بلے کا نشان لیا، بلے کا نشان لینے کے بعد دھاندلا ہوا، بلے کا الیکشن لینے کے بعد ہمارے جو بندے ٹوٹے ہیں، خرید و فروخت ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نمبر 3، آج جو خواتین 52% ہے، ہمیں جو مخصوص نشستیں نہیں ملی، اسی فیصلے کی وجہ سے نہیں ملی نا۔ اگر ہمارا بلے کا نشان ہمارے پاس ہوتا، ہم بڑے علم بردار بنتے ہیں، خواتین کے حقوق ہونے چاہیے، یہ سیٹیں پر کیوں رکھی تھی آپ نے؟ دیکھا نا، اگر آپ نے یہی کرنا تھا، کیا ضرورت تھی اس کھلواڑ کی، کیا ضرورت تھی اس فراڈ الیکشن کی، کیا ضرورت تھی اس طرح آپ نے عوام کو یہ میسج دیا ہے۔ 8 تاریخ تک عوام جیت رہی تھی، آپ حاملہ کے اپنے ہر حربہ استعمال کر لیا، آپ نے پارٹی توڑ لی، الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی، لیڈر جیل میں ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا، فون بند کر دیا، سب کچھ کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ میسج عوام کو ہے یا کسی اور کو ہے، یہ سوچنے کی، میں ذرا دوسرے اینگل سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف اتنی کیمپین ہوئی، پی ٹی آئی نے بھی کی، اس سے پہلے میاں صاحب نے بھی کی۔ ایک فوجی افسر خود کو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، آپ کے پاس تو آزادی ہے نا، میڈیا پہ آ کے آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، وہ خود کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھ کے بھی اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی۔ ان کی کہانی کون سنائے گا؟
ان کی کہانی انہوں نے اب ایک مبینہ طور پہ ایک خط انہوں نے لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم کہ یہ خان صاحب کی گورنمنٹ بری طرح ناکام ہو چکی تھی اور اگر ہم نہ انہیں ہٹاتے تو یہ ملک کا بہت ستیہ ناش کر دیتے, نقصان کر دیتے. Who is he? کیا باجوہ, جنرل باجوہ کیا اس کو آئین اختیار دیتا ہے کہ وہ حکومتیں ہٹائے اور حکومتیں بنائے؟ نمبر 1. اس کا اختیار صرف اور صرف, اگر میں پھر کہہ رہا ہوں آج بدقسمتی کیا ہے حسن ظفر صاحب, ہم نے آئین پاکستان کو ضیاء الحق کہتا تھا نا, جیسے باجوہ کی بات کرتے ہیں آپ, وہ کہتے ہیں یہ کاغذ کا چیتھڑا ہے, میں اپنے پاؤں پہ اس کو رکھ کے پھینک دیتا ہوں. یہ باجوہ صاحب کون ہوتے ہیں؟ اسی بات پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, وہ خود مان رہے ہیں. اگر ہم ناکام ہو گئے تھے تو ہمارے خلاف عدم اعتماد, وہ تو اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فضل الرحمان نے کیا کہا. فضل الرحمان نے کیا کہا, چلو وہ ہمارا بدترین مخالف ہے, اچھا نے کیا کہا, انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے کیا, اب تو خود ہی مان رہے ہیں کہ ہم نہ ہٹاتے, آپ نے بتایا کہ ہم نہ ہٹاتے. جی پرابلم یہیں پہ ہے, بس سب بات سن لیجیے گا, پرابلم یہیں پہ. ہر بندہ وہ کم کرتا ہے جڑا ادا نہیں کرتا. دیکھیں نا, باجوہ کا کام یا فوج کا کام ہے, پھر کہ یہ ہماری فوج ہے, یہ ہماری فوج ہے, اور عمران خان کہتے ہیں جن کے اوپر آج یہ الزام ہے کہ وہ غدار اور دہشت گرد ہے, یہ فوج بھی میری, ملک بھی میرا, میرے سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے. اور ہمارے شہدا جو ہے وہ اب شہادتیں دیتے ہیں, ہم ان کی وجہ سے سکون کی. صاحب دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ ایک تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پرنسپلز کے اوپر ٹھیک ہے, ایک ہے ریئل پالیٹکس. حقیقت میں کیا ہے, حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں, اس ملک کی سیاست میں اور اس ملک کے چلانے میں فوج کا کردار رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کو تو مانے نا, تو اب وہ ایک پلیئر ہے نا, اور اس کو تسلیم کریں. اور الزام تو یہ بھی تھا کہ لانے والے بھی وہی تھے 2018 میں خان صاحب کو, تو پھر جب اتنا اچھا چل رہا تھا تو وہ وہاں پہ کیا پرابلم آئی؟ سب سے پہلے تو آپ کی دیکھیے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا, اس ملک کی معیشت اور سیکیورٹی. ٹھیک ہے, سیکیورٹی بھی معیشت سے جڑی ہوئی ہے, پیسے نہیں ہوں گے ہتھیار کتوں لے کے آویں گے. تو آپ کے وزیر خزانہ جو تھے اسد عمر صاحب 8 مہینے وہ شش و پنج کا شکار رہے, کروں کہ نہ کروں, اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے. کیسے منسٹرز تھے, کیا ان کی پرفارمنس تھی, کس بات کی دہائی دیں؟ حسن ظفر صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے جو 2-3 سوالات, ایک سوال جی آپ نے بالکل درست کہا کہ فوج کا ایک کردار ہے. بالکل ہے. اگر یہی بات ہم مان لیتے تو یہی پوائنٹ ہے بنیادی طور پہ ہماری سیاست کی تباہی کا. یہی پوائنٹ ہے آج جو ہم پاورٹی سے جو نیچے زندگی گزار رہے ہیں نا, اس کی مین ریزن یہ ہے. میں پھر کہتا ہوں سیاستدان میں ہوں نا, میں برا کروں گا نا, مجھے جانے دے, کرنے دے برا مجھے, عوام جج کرے گی نا. کیا آپ کے ساتھ انڈیا نہیں ہے, ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا. جی تو پھر نہ جایا کریں نا گیٹ نمبر 4 پہ. میں بتاتا ہوں وہ اگر ہمیں نہ بلائیں تو ہم نہ جائیں, یہ بات بھی مان لیں میری بات. آپ میں پھر کہتا ہوں نہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ بلانے پہ جاتے ہیں. بات ہے حسن صاحب, میں آپ کو چائے پیئے ہمارے ساتھ. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں, یقیناً ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. بالکل ہے. اب ہمیں کہا گیا تھا کہ جی جنرل باجوہ کے دور میں کہا گیا کہ آج کے بعد ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کتنا مذاق کا اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی کہ ہم فیصلہ یہ کر لیں کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ملک چلانا ہے. آپ نے 4 دفعہ چلا کے دیکھ لیا, واٹ از دی اینڈ ریزلٹ, اس وقت ڈائریکٹ آ گئے. اب آپ نے جو الیکشن کروایا ہے, سنیں میری بات, جو الیکشن کروایا ہے, اسٹیبلشمنٹ اگر ان سے ہاتھ اٹھا لے, یہ وہ لوگ ہیں جو نفرت کی علامت ہے, جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. جتنا بڑا مجرم, جتنا بڑا ملزم اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیے اب کیا کال سرو کریں. آج اسٹیبلشمنٹ ان سے ہاتھ اٹھا لے, یہ فارغ ہو جائیں گے. میں آپ کے سامنے شوکت بزرا بیٹھا ہے, جیت کر آ رہا ہوں, میرے 1 لاکھ کے قریب ووٹ ہیں. دوسرے میں مسلم لیگ نون والا 72,000 سے. سابق امر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا, اس کو مرے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا, وہ 3رے نمبر پہ ہے 58,000 ووٹوں سے. 40,000 سے ہارا ہوا ہے, اس کو نوٹیفیکیشن کر دیا ہے. اس سے اب کیا کال سرو کریں گے؟ سب کچھ ہوا ہے, ساری باتیں مان لیتے ہیں. میاں نواز شریف خود آ رہا ہوا ہے. اصولی فیصلہ کیوں نہیں کرتے سارے سیاستدان؟ سینئر موسٹ جنرل کو اپوائنٹ کریں. یہ پک اینڈ چوز کیا ہو رہا ہے؟ تو خان صاحب یہ کر سکتے تھے نا. دیکھیں میں کہتا ہوں, پھر کہتا ہوں, خان صاحب 76 سال میں خان صاحب کا حصہ ہے حکومت میں 3-3.5 سال. ایک چانس تو آیا نا. سن لینا, جی
ਹਮੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਆਇਆ, यस उन्होंने ना पूछना जिन्हों को अमरीत 4 बारी रही। उन्होंने सारा- अच्छा बात सुनिए, हाँ जी। उनसे ना पूछिएगा जो 4 बारी वजीर आजम रहे, उनसे मत पूछिएगा जो 4 बारी वजीर आला रहे। मैं फिर कहता हूँ, खान साहब गलतियां कोताहियां हर इंसान में होती वही ना, होती है ये ना। देखें जब तक नहीं मानेंगे, मैं मानता जब तक हूँ। मानेंगे नहीं, जब तक दोहराते हसन जाएंगे। साहब मैं मानता हूँ, जी। आज चले हम 2018 से आगे निकल पड़ते हैं। निकल पड़ते हैं। हमें क्या कहा गया, 2018 में इमरान खान को फौज लेकर आई, इमरान खान को जहाज की ट्रेन लेकर आया, इमरान खान को अलीम खान लेके आया, किसका जहाज लेकर आया, ये कहा गया। हाँ जी जी दैट टाइम मैं उस वक्त मैं खान साहब के साथ नहीं था, मैं पीपल्स पार्टी में था। बिल्कुल ठीक उस वक्त भी इमरान खान साहब से मोस्ट पॉपुलर लीडर था। Right. चले अब आगे चलते हैं। हुन खान साहब को कौन लेके आया, स्टैब्लिशमेंट उनके साथ, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट इन चले हुए कारतूसों के साथ। इस वक्त तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा है पाकिस्तान पे। तमाम कहा क्या गया, साड़ी गल हो गई, साड़ी गल हो गई। एक मुजरम वहां से आता है, उसको सफीर वहां से खुदाफिज करता है, अदालतें चल के उसके पास एयरपोर्ट पे चली जाती हैं, वो कबूतर उड़ाता है वहां पे, लो जी वजीर आजम साहब आ गया। उसके बाद आपका चीफ सेक्रेटरी, आईजी, जिले का डीपीओ, डीसीओ, ये सब मुजरम है। इन लोगों, ये मुजरम है इस कौम के। अच्छा वो अपनी क्या कहते हैं, कहते हैं जी कि कुछ नेड़े के अल्लाह, हमें तो मजबूर थे, हमें तो बंदूक के जोर पे करवाया गया है। भाई आप लोगों ने आईने पाकिस्तान का अगर हल्फ उठाया है नौकरी करते वक्त, जी, तो आप किस बात का तो हल्फ तो सभी ने उठा रहे हाँ, हैं। जो असेंबली का सॉरी मेंबरशिप का हल्फ लेते हैं, जो सदर का हल्फ लेते हैं, जो वजीर आजम का हल्फ लेते हैं, ये आपने बहुत अहम बात की है। हल्फ अकेले आर्मी चीफ ने उठाया होता है। आधी से ज्यादा असेंबली हारी हुई है, आधी से अल्लाह के नाम पे सुनिए, हल्फ लिया जाता है ना यही जी। मैं बात कर, आधी से ज्यादा असेंबली जाली है, जिसमें मियां नवाज शरीफ हारा हुआ, मरियम बीबी हारी हुई, शहबाज शरीफ हारा। अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर सब हल्फ उठा रहे हैं। मुझे बताइए, कुरान पाक में लिखा हुआ है वो गर्क हो गया, अल्लाह का अजाब है, उसके लिए छोटी कसम उठाएगा। यहाँ हल्फ उठा रहे हैं, वजीर हल्फ उठा रहे हैं। की करिए करना क्या है आपको, अगर आपने 76 साल की करके देख लिया, ਅਸੀਂ ਉਸ 1947 ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 45 47 तक आ गई गल। 45 47 ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ 45 वाला है कि 47 वाला है, आपके नजदीक इंडिया है। उनते उनते जोक बन गया ना 45 वालों से। हसन साहब आपके नजदीक इंडिया है, हाँ जी। अंबानी प्राइवेट बिजनेसमैन है, जी जी क्या हुआ बिल्कुल। है, वहाँ पे गूगल का मालिक आ रहा है, ट्विटर का एलन मस्क आ रहा है, दुनिया के स्टार्स आ रहे हैं। यहाँ पर क्या हालत है, ते की लेना वे हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ्रॉड इलेक्शन करवा के दुनिया को ये बता रहे हैं, सुन ले, ये फ्रॉड इलेक्शन करवा के क्या कह रहे हैं कि सानू पैसे दे दो, इलेक्शन करवा ले। यानी कि आपने पैसे ले लेके आज मुल्क आपका किस हालत में है, हर पैदा होने वाला बच्चा 2.5 लाख का मकरूज है। बसरा साहब आप खुल के बात करते हैं, ये खुल के बात करें ना, 2 चीज़ों पे फैसला कर लें कि सीनियर मोस्ट जनरल जो है वो अपॉइंट होएगा, एग्रीड। 2 ये मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली, मेंबर सेनेट, इनको तरक्याती फंड नहीं मिलेंगे। इनका क्या काम है ये तरक्याती फंड कराएं? मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जो सेनेट जब तक ये नहीं करेंगे आपकी क्रेडिबिलिटी बहाल नहीं होनी। सेनेट एज लेजिस्लेटर, सेनेट, नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, इनका काम लेजिस्लेशन है। मैं आपको बस एग्री करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। लोकल बॉडीज का निज़ाम जो है वो डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं फिर कहता हूँ, आइन तो बना हुआ है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो फिर किस कानून के ताबे एक जनरल उठता है और आके वो कब्जा कर लेता है हुकूमत के ऊपर से। अपना काम तो सही करो ना। अच्छा असी अपना कब्जा काम गलत सही ना करिए तो तुसी मेरे घर का कब्जा कर लोगे। देखिए सर इतनी सिंपल गल तो नहीं ना। नहीं सिंपल गल है ना कि अगर मेरे घर पे सिक्योरिटी का इशू है, हाँ अगर तो इस क्या नेशनल सिक्योरिटी जो वजीर आजम नेशनल सिक्योरिटी ना खेल रहे हैं, क्या वजीर आजम ये कह रहा है कि आप इंडिया हमारे घर पे हमला कर दे? अगर वजीर आजम बंदर बांट कर रहा है, अभी यहाँ पे मैं अभी इस गवर्नमेंट की मिसाल देता हूँ आपको, $1.2 बिलियन जो तकरीबन 3 अरब रुपया बनता है, उसके लिए तो तरले डाल रहे हैं ये IMF से, और यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने 358 अरब रुपया जो है इशू करा लिया है अपने अखराजात के लिए ये बजट से पहले। जफर साहब मैं फिर कह रहा हूँ एक ही हल है अगर पाकिस्तान को अपने आगे लेके जाना है, आप ये फैसला करना पड़ेगा आपको कि आईने पाकिस्तान जो है, आप अब पहले तो ये फैसला कर लेना कि आपने मुल्क चलाना है कि नहीं चलाना। आज तक तो नहीं चल रहा, आज तक तो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा ना। इसीलिए आज आपकी हालत ये है कि आप अफगानिस्तान से आपकी करेंसी नीचे चली गई है, बांग्लादेश से नीचे चली गई है, और आपको ये लोग समझते हैं अमेरिकन और नीचे जानी है। अमेरिकन ये कहते हैं कि पैसे वास्ते अपनी माँ भी बेचते हैं। बिल्कुल उनके अल्फाज हैं, बिल्कुल। अच्छा अब मुझे बताइए कि फैसला किसने करना है?
کس نے کرنا؟ فیصلہ 4-5 لوگوں نے کرنا ہے جی چیف آف آرمی اسٹاف، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، جی چیف جسٹس سپریم کورٹ، Yes. 4 بندے کمرہ بند کر کے بیٹھے. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کیوں فیصلہ کرنا؟ نہیں کرنا پڑے گا چیف جسٹس. اچھا اس کا ایگزیکٹو ڈیسیژن میں کیا کام ہے؟ آج کون کر رہا ہے ایگزیکٹو ڈیسیژن میں چیف جسٹس کا کیا کام میں ہے؟ آپ کو پھر حسن صاحب کہوں، یہ ہمیں بیٹھ کے ایک فارمولا بنانا پڑے گا. پہلی بات تو آئین پاکستان کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. 2/3 میجورٹی تھی ہمارے پاس نیشنل، بالکل تھی. 2/3 میجورٹی تھی ہمارے پاس پنجاب اسمبلی میں. یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے اگر اتنا بڑا کھلواڑ کرنا ہے، ہاں جی 90% قوم کھڑی ہو ایک طرف، جی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ادارے چلا لیں گے؟ میں 4 اداروں کے نام بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ، منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ کامرس، منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف ڈیفنس. آپ کے 200 میں سے یہ 5 بندے دکھا دیں کہاں پہ ہیں جو یہ منسٹریز افیکٹولی رن کر لیں. میں پھر وہی بات کہتا ہوں، یہ جو ہمارے یہ جو ہے نا کہ میں عقل مند ہوں، باقی سب بے وقوف نے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا پارلیمانی جمہوری نظام ہے، آپ کو ٹرسٹ کرنے پڑے گا آپ کے عوام کے اوپر. عوام جس کو الیکٹ کر کے بھیجتی ہے، اگر آپ نے یہی 5, 7, 8, 10 الیکشن اوپر نیچے ہو جاتے نا، تو یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ کوئی بات نہ کرتا. گندا سیاستدان، میں پھر کہتا ہوں، اگر میں کرپٹ ہوں نا، میں بددیانت ہوں، میں انیفیشینٹ ہوں، میں کام نہیں کرتا، بھائی جان دوسری بار مجھے کو الیکٹ نہ کرتا. خان صاحب کو چاہیے نا، خان صاحب کو چاہیے کہ آپ کی پارٹی کو چاہیے، خان صاحب تو ابھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس وقت شیڈو گورنمنٹ بنائے اپنی. کی کریے شیڈو گورنمنٹ بنائے نا، کہ اگر نہیں ہمیں تو پکڑ پکڑ کے اندر دے رہے ہیں، پھر شیڈو گورنمنٹ بنا لیں گے، سب نے اندر دے دیں گے. تو کرا دو نا پھر اندر. تو اندر ہی اندر ہے، سارے 6 مہینے سے اندر ہے. نہ ہی 10 ہر گھر کی کہانی ہے. شوکت بسرا دی نہ ماں بچی ہے، نہ بہن بچی، نہ تھی بچی. یہ ہمارا یہ ریاست جو ہوتی ہے، یہ ہماری جان اور مال اور عزت کو تحفظ دیتی ہے. یہاں پہ کیا ہے، شوکت بسرا بولے گا، حسن ظفر صاحب بولے گا، کوئی اختلاف کی بات کریں گے، آپ کو پکڑ کے جیل میں دے دیا جائے. آپ کی فیور کی بات ہے یہ فیور کی بات ہے، یہ جیل میں دے دیں. نہیں، فیور کی بات ہے کہ آپ اپنی شیڈو گورنمنٹ لے کے آئیں، دکھائیں کہ جی بھائی یہ لوگ ہیں ہمارے، یہ ہماری سب باتیں پالیسی ہے. کرنے کی ہیں. شیڈو گورنمنٹ وہاں پہ آتی ہے جہاں جس ملک کے اندر کوئی قانون ہو، جس ملک کے اندر کوئی آئین ہو، جہاں پہ اداروں کا احترام ہو، جہاں پہ لاٹھی جس کی بھینس ہو، جڑا طاقتور ہے، جڑا بندوق ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سب انہوں نے پرابلم کی ہے ڈاکٹر. میں پھر کہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے پرابلم میری گزارش سن لیں. اسٹیبلشمنٹ ہمارے اپنے بچے ہیں نا، بالکل ہے، ہمارے بھائی دوست ہیں، ہمارے اپنی فوج. ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ یا تو یہ رول لے لیں، چھوڑیں یہ جو ہم یہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم بی بی، یہ جو اپنے میاں صاحب تو بیچارے جن کو لے کر آئے ہیں، وہ اوپنلی کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی. یا تو وہ فیصلہ کر لیں، آئین میں ترمیم کروا لیں. ٹھیک ہے، آئین میں ترمیم کروا لیں کہ یہ ہمیں حصہ دار بننا ہے. SIFC تو بن گئی ہے نا، حصے دار ہے. ہم حصہ دار بننا ہے کہ وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا اور صدر جو ہوگا وہ سویلین ہوگا. یہ فیصلہ کرنا یہ وہی SIFC ہے نا جس کی پہلی شکل تھی نیشنل سیکورٹی کونسل. بھائی جان میں تو دوبارہ بات کر رہا ہوں حسن صاحب، ادھا تتر ادھا بٹیر نہیں چل سکتا. صحیح بات نہیں چل سکتا. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے ملک میں بادشاہانہ نظام لے کر آنا ہے، آپ نے جمہوری نظام لے کر آنا ہے، یا آپ ساری عمر کے لیے فیصلہ کر لیں. سعودی عربیہ میں نہیں ہے بادشاہ، بالکل ہے، قطر میں نہیں ہے بادشاہ، ہاں جی، دبئی میں نہیں ہے بادشاہ. تو اعلان کریں کہ بادشاہ جس نے بھی بننا ہے، وٹس ایور. میاں شریف خاندان کو آپ اناؤنس کر دیں کہ شریف خاندان بادشاہ خاندان ہے پاکستان. خود بھی کہتے ہیں. اچھا وہ تو کہتا امیر المومنین لے کر ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں ہم حکمران خاندان ہیں. 2 خاندان ڈکلیئر کر دیں نا کہ زرداری خاندان اور شریف خاندان، بالکل ٹھیک ہے، یہ اس ملک کے حکمران رہیں گے، اور باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں، کس کی حیثیت نہیں. یہ اپنی ٹیٹیاں لوان، یہ اپنی منی لانڈرنگ کرن، یہ لے جائیں باہر محل بنائیں جا کے، یہ سوئس بینک بنائیں. یہ مجھے ایک بات بتائیں، حسن حسین یہاں پہ آئے ہوئے تھے، وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہاں جی کس کے ہیں، کچھ کو پتہ چلا ابھی تک؟ کیا کوئی منی ٹریل آئی ہے آپ کے پاس؟ وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ قطری لیٹر آ گیا، کیلبری فونٹ آ گیا. اور یہ جو تھیف منسٹر ہے پنجاب کی، جو جال سازی کے ساتھ جیتی ہوئی ہے اور اپنے کو کہہ رہی ہیں وزیر اعلیٰ، ان کے بھائیوں نے کہا، پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم تو پاکستانی نہیں ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کی جو بینیفیشیل اونر ہے وہ تمہاری بہن ہے. اور وہ کیا کہتی تھی، لنڈن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. اس وقت حسن صاحب اس کو بولتے کچھ نہ پھرول. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، حسن صاحب میں آپ کو اینڈ پہ آپ کو بات کرتا ہوں، جب تک رول آف لا نہیں ہوگا
मेरी दोहरा बकवास सुन लीजिएगा। जी जी मैं सुन रहा हूँ। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अब आप बनाना रिपब्लिक बनने में अब कसर बाकी नहीं रह गई है। यहाँ पर अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, सही बात है। ताकतवर के लिए और गरीब कानून है, गरीब के लिए और कानून है। यहाँ पे बुलाए ना बाजवा, जनरल बाजवा को कोर्ट में। ये जनरल बाजवा और जनरल फैज वही है ना जिनके खिलाफ इसी नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के अंदर वीडियो चलाई थी। चलाए थे। ये वही मियाँ नवाज शरीफ वगैरह ना जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। ये वही मियाँ नवाज शरीफ वगैरह ना। मरियम बीबी की क्वालिफिकेशन क्या है? उसके क्वालिफिकेशन की कहती है मेरे को वीडियोस बढ़िया हैं, तो क्या मेरे को ऑडियोज बढ़िया हैं। तो क्या नहीं मतलब सिर्फ देखें, फिर सोचने की बात ये है, देखिए मैं तो एक गैर जानिबदार आदमी हूँ और मुझे होना भी चाहिए। मैं अगर सोचूं तो मैं कहूँ कि एना को की ऐसा हो गया कि एना नू लियाना पै गया। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मैं फिर 9 मई सर नहीं, ये बात कोई 9 मई नहीं। 9 मई बुरा हुआ जिन लोगों ने किया। हमारा मुतालबा क्या था, जुडिशल कमीशन बनाए। हमें बताया गया 120 लोग पकड़े हुए, ये सुनाया था ना आपको। हाँ जी। 120 लेकिन रिजीम चेंज तो 9 मई से पहले हुआ था सर। ना। मेरी गुजारिश सुन लेना, 120 लोग कहे गए, जी। कहे वो 120 लोग आज तक आपने देखे कहीं पे ट्रायल हुआ, चलाएं टीवी पे ये 120 लोग हैं और जिम्मेदार और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, सजाएं मिलनी चाहिए। वो करें। और खान साहब ने ये मुतालबा किया है 180 कहने हैं ना कि 9 हूँ समझ आती है कि 9 मई बहाना सी, निशाना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ थी। शौकत साहब के सामने बैठे हैं। तो सवाल उठता है ना बसरा साहब, हसन खान साहब की वैसा कर बैठे हसन हैं। जफर, मैं दसना की कर बैठे हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा? उनका एक और बड़ा जुर्म है, उन्होंने यूएनओ में हुजूर की हुर्मत का मुकदमा क्यों पेश किया? उनका और बड़ा जुर्म है, वो ये कहते हैं कि हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा। उनके जराइम की लिस्ट लंबी है। और उनका एक और जुर्म भी है, वो करप्ट नहीं है, बददयानत नहीं है। उनके पैसे जायदादें लूट के उन्होंने अमेरिका में नहीं रखी और लंदन में नहीं रखी, बाहर होंदियाँ। आसान सी काम, अभी तक उन्होंने डील करके बाहर चले जाना था। और जिसके इंटरेस्ट ही बाहर है, जिसका पैसा ही बाहर है, जिसके मामलात ही बाहर है, उसके लिए क्या है यहाँ पे? अब खान साहब को क्या कहते हैं कि डील कर लो, कह रहे हैं ओपनली कह रहा हूँ, डील कर लें, बाहर चले जाएं, चुप रहें। तो खान साहब क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। वो कहते हैं मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है, मैंने यही जीना, मैंने यहाँ मरना है। असल खान साहब ना, मैं तुमको गल दस, खान साहब आउट ऑफ सिलेबस आ गए नहीं। जैसे हुआ ये है, पहले पता कौन आते थे? पहले जरदारी काबू आया, वो पितली गली से निकल गया। फिर आ गया जनाब मियाँ साहबान, उन्होंने कहा माई बाप जानती करो, 5 साल की 10 साल तक अंगूठे लाए थे, निकल गए। ये खान साहब आ गए आउट ऑफ सिलेबस। खान साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, कहा जाता था 4 दिन जेल नहीं कटनी खान साहब ने, ऐसे कहते थे। हाँ जी जी। खान साहब ने अब क्या कहा? वो पीटीआई सोशल मीडिया की पार्टी है। पीटीआई सोशल मीडिया की पार्टी है, मम्मी डैडी है, ये फिर कहा गया जीटी रोड की पार्टी है, फिर पिंडा की पार्टी कोई नहीं। अब तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। इसलिए डुल्ले बेरंगा कुछ नहीं बिगड़े। आसन सफर साहब, मैं पेंडू बंदा, तो मैं आपको भी बात बताऊं, आपको कैदी नंबर 804 से बात करनी होगी। हर किसी को अपनी अना को ख़त्म करना होगा। इमरान खान बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये पाकिस्तान है। तो अच्छी खबर है। पाकिस्तान है तो ये तो हम अच्छी हैं। बात है। मैं अभी पाकिस्तान है तो हम हैं। हाँ जी। हम कहते हैं ना पाकिस्तान फर्स्ट, तो उसके लिए आपको खान से बात करना होगी। खान फतेह मक्का पे यकीन रखता है कोई, और मैं समझता हूँ कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, किसी को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। अगर हमसे जो गलतियां हुई हैं 2018 में हुई हैं, हम इंसान हैं जी, वो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और उसके लिए आगे बढ़ने का एक ही तरीका है हाँ जी, कि आप, मैं फिर कह रहा हूं, आईने पाकिस्तान, उसका जो जो रोल डिफाइन है, जो स्टेब्लिशमेंट का रोल डिफाइन है, उसके ऊपर चली जाए। जो पार्लियामेंट का रोल है वो करे, जो अदालतें हैं वो काम करें। अगर ये तमाम हम आप अपने रोल की तरफ चले जाए, आज भी मैं कहता हूं पाकिस्तान ब्लेस्ड कंट्री है। अल्लाह ने हर तरह का मौसम दिया है, बेशक अल्लाह ताला ने हर तरह के दरिया दिए हैं, समंदर दिए हैं। मैं कौन सा निज़ाम नहीं है, बिल्कुल ऐसा। और इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन बस 76 साल से हमें सही लीडरशिप चाहिए। बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। थैंक यू सर। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।